ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ سے جڑے رہو۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ بے شک یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کن کہہ کے تمہیں اپنے قریب کر لے۔ گرتے ہوئے سنبھالتا ہے وہ تمہیں، تو کیا دکھ میں اکیلا چھوڑے گا؟ وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی تو سکتا ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے کن، وہ تو بس ایک بار کہے گا، بس ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی تہجد پڑھ کر دیکھی ہے؟ تہجد تو خود اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ ایک دفعہ تہجد میں اپنے اللہ سے سب کہہ کر دیکھو، اور پھر دیکھنا وہ سب بند دروازے کہاں کہاں سے کھولتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جس نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی اس نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تو بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ ہم فانی دنیا میں کھو کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ ہے، ہمیں اپنے قریب کر ہی لیتا ہے۔ ہمارا غم ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تمہیں عبادت جب محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت مل گیا۔ وہ تو الودود ہے، جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب وہ تمہیں اپنی محبت کی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا اصل مقام ہے۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی
پاکیزگی میں ہی ہے۔ بے شک تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جن سے پیار ملا ہو، عزت ملی ہو، وہ تو یاد رہتے ہیں ہمیشہ، مگر جنہوں نے دل بہت دکھایا ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے چپک جاتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود وہ دھیان سے نکل نہیں پاتے، اور ہر ان کے خیال کے ساتھ ہی ڈھیر سارا درد بھی اتر آتا ہے دل میں۔ نئے سرے سے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ دل کا کام ہی شاید بس دکھنا ہے، یا دل دکھانے والے بھی دل میں خاص مقام پا جاتے ہیں۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکون بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ بے شک ہمیں یہ ہمارے ماں باپ کیوں نہیں سکھاتے کہ ہمیں دھوکے سے پالا پڑے گا، کبھی کبھار بہترین دوست دغا دے جائیں گے، خونی رشتے اپنے مفاد کی خاطر کنویں میں دھکا دیں گے، اور یہ کہ ہمارے سب سے قریب ترین لوگ ہم سے حسد کریں گے، اور ہم میں سے اکثر ان قریب ترین لوگوں کے ہاتھوں سے ڈسے جائیں گے، اور سانپ سیڑھی کا کھیل ہار جائیں گے۔ تمہارا اللہ کو تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔